ابھی ایک صاحب نے کلپ ڈالا کہ حضرت ابوبکر نے جناب زہرا کی نماز جنازہ پڑھائی تو ہمارے ہی دوست کہنے لگے ہمارے علماء غلط ہیں، اپنی کتابوں میں غلط باتیں لکھی، فوراً اپنے علماء کے خلاف شروع ہو گئے۔ اس کو کیوں نہیں بول رہے کہ جھوٹی روایتیں سنا رہا ہے؟ ہم نے تو کبھی دعویٰ ہی نہیں کیا کہ بہار الانوار میں ساری روایتیں صحیح ہیں، ہم نے تو کبھی دعویٰ ہی نہیں کیا کہ کتب اربعہ میں ساری روایتیں صحیح ہیں۔ آپ نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ بھی صحیح ہے وہ بھی صحیح ہے۔ ہماری کتابوں میں ساری طرح کی حدیثیں ہیں، یعنی کوئی 18 قسمیں حدیثوں کی، ساری قسمیں ساری کتابوں میں ہیں۔ لہٰذا ہم نے تو کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ اصول کافی میں، فروع کافی میں، ملا حجت الفقی میں، استبصار میں، تہذیب میں، وسائل الشیعہ میں، بہار الانوار میں ہماری ساری حدیثیں صحیح ہیں۔ اس کے اندر نہیں، ہر قسم کی حدیث ہے۔ توجہ ہے؟ تو فوراً اپنے اوپر اپنے لوگوں پر اٹیک نہیں کریں۔ خود ان کے نزدیک بھی، ان کی کتابوں میں بھی یہ روایت ضعیف ہے، جھوٹی روایت ہے کہ حضرت ابوبکر نے نماز پڑھائی جناب زہرا کی۔ روایات میں ہے کہ بی بی فضا نے پوچھا، یا علی کیا ہوا؟ کہا زہرا کا پہلو اس قدر شکستہ ہے، اس قدر گہرا زخم ہے کہ جس نے مجھے گریے پہ مجبور کر دیا۔ ناراض نہ تھی میرے نال اللہ ہے جت جت چند زہرا دا جے مرضی نال میں آونا ہوندا کل آندی پیو سوردا تیرے قاتل تو میں پوچھ کے آئیاں تے نہیں ملیا وقت زیادہ، او میری چادر ہوندی تے کو کفن پویندی کیا بچیا ہون دی ماں۔ کہتے ہیں غسل کفن کے بعد جنازہ تیار ہوا۔ جنازہ جب تیار ہوا تو اس کے لیے میری بی بی نے پہلے سے ہی وصیت کی تھی اور کچھ زبانی وصیتیں فرمائی تھی۔ حضرت علی علیہ السلام ام ایمن اسما بنت امیس کو بلا کر 3 وصیتیں انہوں نے کی تھی۔ پہلی تو یہ کہ امامہ بنت زینب سے نکاح کیجیے گا کیونکہ اس کو میری اولاد سے بہت محبت ہے۔ دوسرے یہ بتایا کہ جنازہ کس طرح اٹھایا جائے۔ جنازہ کس طرح اٹھایا جائے یہ اس کے بارے میں روایت ہے کہ جناب فاطمہ نے اسما بنت امیس سے کہا کہ جس طریقے سے عورتوں کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے میں پسند نہیں کرتی۔ عورت کے جنازے پر چادر ڈال دیتے ہیں اور اس کا جسم اس چادر سے معلوم ہو جاتا ہے۔ اسما بنت امیس نے کہا کہ اے بنت رسول، میں آپ کو بتاتی ہوں جو میں نے حبش میں دیکھا تھا۔ بس اسما بنت امیس نے ایک لکڑی کا تختہ منگوایا، اس کے چاروں کونوں پر 4 ڈنڈے کھڑے کیے۔ جناب فاطمہ کو بہت پسند آیا۔ اسلام میں سب سے پہلی عورت جن کا جنازہ اس طرح اٹھایا گیا فاطمہ بنت رسول اللہ ہیں اور دوسری عورت زینب بنت جہش ہے۔ جناب فاطمہ کو پردے کا بہت ہی خیال تھا۔ چنانچہ جب جناب رسول خدا نے ان سے دریافت کیا کہ عورت کے لیے سب سے بہتر کیا چیز ہے تو جناب فاطمہ نے فرمایا تھا کہ وہ کسی نامحرم مرد کو نہ دیکھے اور کوئی نامحرم مرد اسے نہ دیکھے۔
جب اسما بنت امیس نے اس قسم کا جنازہ تیار کر کے دکھایا تو معصومہ بہت خوش ہوئی، یہاں تک کہ آپ ہنس پڑی۔ یہ پہلا اور آخری موقع تھا جب اپنے والد عالی مقام کی وفات کے بعد آپ ہنسی تھی۔ بس دوسری وصیت یہ تھی کہ آپ کو اس قسم کے جنازے میں اٹھایا جائے۔ تیسری وصیت یہ تھی جب زبانی وصیت کی گئی کہ آپ کے جنازے پر ان میں سے کوئی نہ آئے جن سے آپ زندگی میں ناراض تھیں، ان میں سے کوئی آپ کی نماز جنازہ نہ پڑھے اور رات کو جنازہ اٹھایا جائے۔ چنانچہ اسی وجہ سے حضرت علی علیہ السلام نے حکمرانوں کو اور ان کے خانوادے کو اجازت نہیں دی تھی کہ وہ جنازے میں شریک ہو۔ غسل و کفن کے بعد، جنازہ تیار ہونے کے بعد معصوم بچوں کو جو جنازے کے گرد کھڑے تھے ماں کا دیدار کرایا گیا، یعنی بابا نے کہا، ان کے بابا علی مرتضیٰ نے کہا، بچوں، روایات میں ہے، مفہوم جو یہ بنتا ہے کہ بچوں ماں کا دیدار کر لو۔ بچے بہت چھوٹے چھوٹے تھے۔ رسول پاک کی بیٹی جب اپنے گلشن کو چھوڑ کر گئی تو سب بچے معصوم اپنی ماں کے جنازے پر کھڑے تھے۔ ماں رخصت ہو رہی تھی۔ مائیں جب جاتی ہیں تو انہیں بڑی فکر ہوتی ہے کہ ہماری اولاد کا کیا ہوگا، اور خصوصاً بچے اگر چھوٹے ہوں۔ اور بڑی بہنیں اکثر ماں کے بعد ماں کا کردار ادا کرتی ہیں۔ بی بی زینب کی عمر مبارک اس وقت 5 برس کی تھی۔ منظر کچھ اس طرح کا تھا، امام حسن علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام کے گلے میں باہیں ڈالی تھی، اور بی بی زینب نے بی بی ام کلثوم کو سنبھالا ہوا تھا۔ وہ شہر جو ریاست مدینہ کہلاتا تھا اور جو اس ریاست کا بادشاہ تھا، رہبر تھا، رہنما تھا، اس کی بیٹی کا جنازہ رخصت ہونے کو تھا۔ کوئی جنازے پر عوام موجود نہ تھی، بہت مختصر لوگ تھے جنازے میں۔ بی بی کی وصیت تھی، جنہوں نے میرا دل دکھایا، جنہوں نے میرا حق غصب کیا، وہ نہ آئے۔ روایات میں ہے کہ کم و بیش 13 افراد تھے۔ ہائے بی بی، کتنے لوگوں نے دل دکھایا تھا۔ کرنے والے چند افراد ہوتے ہیں، لیکن خاموش رہنے والے ان کے ساتھ شامل ہوتے ہیں۔ بہرحال رات کے وقت
जनाजा उठाया गया। और रिवायात में है कि जन्नतुल बकी में तदफीन हुई। हजरत बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को दफन करने के बाद जनाब अमीर अलैहिस्सलाम खड़े हुए और अपना मुंह कब्र रसूल की तरफ फेर कर इस तरह फरियाद की, ए रसूल अल्लाह, आप पर मेरा और आपकी दुख्तर का सलाम हो, जो अब आपसे मिलने और आपके हमसाए में रहने आई हैं और आपके बुक़्क़ाए तहे खाक में आराम करेंगी, और खुदा ने इनको आपसे बहुत जल्द मिला दिया। ए रसूल अल्लाह, आपकी महबूब दुख्तर की जुदाई से मेरा सब्र जाता रहा, लेकिन आपकी जुदाई का सदमा और तकलीफ मैंने बर्दाश्त किया। इस बर्दाश्त की मैं अब तकलीद करता हूँ। मैंने आपको लहद में सुलाया और आपकी रूह बदन की जुदाई उस वक्त हुई कि जब आपका जिस्म मेरी गर्दन और सीने के दरमियान था। कुरान पाक का हुक्म मेरे लिए काफी है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आपने अपनी वदीयत वापस ले ली और अपनी पाराए जिगर को जो मेरे पास छोड़ा था, आपने अपने पास बुला लिया। जमीन व आसमान मेरे लिए अंधेर हो गए। अब मेरा गम दायमी हो गया और मेरी रातें नींद और आराम से खाली हो गई, जब तक कि खुदावंद ताला मुझे भी उस मकाम पर बुला ले जहां आप हैं। मेरे दिल में जख्म पीप आलूद पड़ गए हैं और गम की मौजें जोश में आ गई हैं। कितनी जल्दी हमारे एक दूसरे के दरमियान जुदाई हुई है। मैं खुदा से शिकायत करता हूँ और आपकी बेटी आपको आगाह करेंगी कि आपकी उम्मत ने आपकी दुख्तर के हक को गस्ब करने में आपस में मदद की। आप उनसे सवाल करें और वो आपको सारा हाल बताएंगी। उनके सीने में शदीद गम और अलम भरा हुआ था, जिसके जाहिर करने का मौका उन्हें इस दुनिया में न मिला, और अब वो आपको बताएंगी और खुदा सबसे बेहतर फैसला करने वाला है। आप दोनों पर मेरा सलाम हो, विदा करने वाला सलाम। अगर मैं यहाँ से चला जाऊं तो वो इस वजह से ना होगा कि मैं यहाँ ठहरने से मलूल हूँ, और अगर मैं यहाँ कब्र पर ठहर जाऊं तो वो इस वजह से ना होगा कि जो वादा साबिरीन के साथ खुदा ने किया है उस पर मेरा यकीन नहीं। हाय हाय, सब्र ही बेहतर है। और अगर जाबिर जालिम लोगों का गलबा ना होता तो मैं कब्र पर मुकीम हो जाता और इस मुसीबत अजीम पर गिरियाजारी करता, जैसे मादा मुर्दा पिसर पर गिरियाजारी करती है। बस खुदा के सामने आपकी दुख्तर पोशीदगी के साथ दफन की गई। इनका हक तलफ कर लिया गया और इनको मीरास भी न दी। अभी तो आपकी याद लोगों में पुरानी नहीं हुई। ए रसूल खुदा, खुदा से हम शिकायत करते हैं, और आपसे बेहतर कौन है जिसने फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की रहलत की ताज़ियत की जाए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक की तरफ रुख करके ये फरियाद हजरत अली अलैहिस्सलाम ने की। उसके बाद जनाब फातिमा की कब्र के किनारे पर खड़े होकर हजरत अली मुर्तजा ने ये दो शेर उसी वक्त पढ़े, जिसका तर्जुमा कुछ इस तरह है।
دو دوستوں کے ایک جگہ جمع ہونے کے بعد فرقت ضرور ہوتی ہے. فراق کے علاوہ جو زمانہ ہے یعنی زمانہ وصال وہ بہت ہی قلیل ہوتا ہے. میرے دوستوں یعنی فاطمہ و محمد کا یکے بعد دیگرے کھو جانا اس بات کی دلیل ہے کہ دوست ہمیشہ نہیں رہتا. امت تو ویر بچاون کیتے تیرا یہ اولے بھین گلیندی کدی شہر مدینہ کدی کوفہ کربل رہیے نہیں تبدیل کریندی ڈٹھے ویر دے قاتل ہر شہر دے وچ تے بہوں رہیے راہ بدلیں دی او جڑا قاتلاں کربل ویڑ گزار رہیے ہاتھ افسوس ملیں دی.